جنتی عورت کی 5 نشانیاں جو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت کے اندر 5 نشانیاں پائی جائیں تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو جنت میں گھر لے کر کے دوں گا۔ اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صرف کہنا ہی امت کے لیے کافی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے کہ میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت کے دن جنت میں اس عورت کو گھر لے کر کے دوں گا۔ اور یہ 5 کام کوئی بہت بڑے بھی نہیں ہیں، ان میں سے کچھ کام تو عورتیں کرتی ہی ہیں، لیکن اگر 1-2 کاموں پر اور دھیان دے دیں جو عام طور سے عورتیں جان چراتی ہیں، عورتیں نہیں کرتی ہیں، اکثر عورتیں فیل ہو جاتی ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ 5 نشانیاں اپنے اندر چیک کریں کہ کیا ہمارے اندر یہ 5 نشانیاں ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنتی عورت کی بتلائی ہیں، اور اگر نہیں ہیں تو ہم کو چاہیے کہ وہ نشانیاں پیدا کریں، وہ کام پیدا کریں، وہ کاموں پر دھیان دیں۔ اور یہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں عورتوں کو بتائیں، بچوں کو بتائیں، بیٹیوں کو بتائیں، اور گھر کی خواتین کو بتائیں کہ یہ 5 نشانیاں ایسے، یہ 5 کام ضرور کریں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جنت میں گھر لے کر کے دوں گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت مل جائے گی۔ اب وہ 5 کام کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت میں گھر لے کر کے دوں گا۔ 5 نشانیاں پائی جائیں۔ پہلی نشانی، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو۔ دوسرا کام، جو عورت اپنے پرسنل مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتی ہو، یعنی اگر اس کے پاس زیور ہے یا اس کے پاس پرسنل اتنا پیسہ ہے، روپیہ ہے، مال ہے جو جس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو، تو وہ اپنے پرسنل مال میں سے زکوٰۃ نکالتی ہو۔ تیسرا کام، اگر اللہ نے اس کو دولت دی ہے تو حج کرے۔ اب چوتھا کام، اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرتی ہو۔ 5واں کام، بد کردار نہ ہو۔ اب ان میں سے عام طور سے ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو نماز پڑھتی ہیں، دوسری وہ عورتیں ہوتی ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہوتی ہیں، تو زکوٰۃ ان کے اوپر معاف ہو گئی کیونکہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت غریب ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس بہت زیادہ زیور سونا چاندی نہیں ہے، تو صاحب نصاب نہیں ہے، تو نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے۔ اب بچا کیا؟ شوہر کی فرما برداری، اور عام طور سے جو عورتیں ہوتی ہیں بد کردار نہیں ہوتی ہیں، ان کا نیچر اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں کسی کو اپنے گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی ہیں، یعنی کہ بائی نیچر عورت ٹھیک ہو۔ تو عام طور سے عورتیں بائی نیچر ٹھیک ہوتی ہیں، جن کی تھوڑی سی بھی اگر والدین نے ان کے اوپر سختی کی ہے، بچپن میں انہیں سمجھایا ہے، انہیں دین پڑھایا ہے، اگر ان کی تربیت کی ہوئی ہے، تو وہ عورتیں اس معاملے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں کہ وہ بالکل پوری طرح سے اپنے آپ کو سیکیور رکھتی ہیں، تو وہ عورت عام طور سے ہوتی ہے اس کے اندر یہ کام۔ اب مین چیز بچتی ہے جس میں 99% عورتیں تقریباً فیل ہو جاتی ہیں، شوہر کی نافرمانی۔ کہ شوہر اگر کوئی حکم دے رہا ہے، کسی کام کو کہہ رہا ہے، تو اس کی بات کو ماننا، شوہر کی اتباع کرنا، یہ لازم ہے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جانور ہو کے آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم انسان ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند، اپنے شوہر کو سجدہ کریں، البتہ اس کی شوہر کی اطاعت واجب ہے عورت کے اوپر کہ اپنے خاوند کی عورت اطاعت کرے۔ تو اگر عورت یہ 5 کام کر لے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ جنت میں اس کو گھر لے کر کے دوں گا۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب یہ 5 کاموں پر کھری اترنے والی عورت جب قیامت کے دن آئے گی تو جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے عورت جس دروازے سے چاہے تو اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ قیامت کے دن اس عورت کا اعزاز ہوگا، قیامت کے دن یہ اس عورت کا اکرام ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے دنیا میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کیا تھا۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بولو وہاں کاٹ لو، یہاں شریعت پر عمل کر لو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جیسی چاہو جنت میں لائف لے لو، جیسے چاہو عیش و عشرت کی ایسی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 7 زمین 7 آسمان، ان 14 طبقات میں رائی کے دانے بھر دیے جائیں، اور ایک پرندہ بیٹھایا جائے جو 1000 سال میں ایک دانہ اٹھائے، کبھی نہ کبھی یہ 14 طبق آسمان و زمین کے دانے تو ختم ہو جائیں گے، لیکن قیامت کے بعد کی زندگی جنت کی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں جو ہم نے سوچا بھی نہیں ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ
ہماری سوچ سے بھی کروڑوں گنا زیادہ خوبصورت ہماری لائف بنا دے گا، جنت عطا فرمائے گا، اور سب سے خوبصورت چیز جو ہوگی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جائے گا۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، فلسطین کے معصوم بچے، بوڑھے بڑے آج بھوکے پیاسے اور بے گھر ہیں، ہر طرف خون اور آہو بکائے۔ ہم یہاں چین سے سوتے ہیں اور فلسطین کی مائیں اپنے بچوں کی لاشوں کے ساتھ پوری رات جاگتی ہیں۔ آج ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی کھانا موجود نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی پانی موجود نہیں ہے۔ وہ معصوم بچے گھاس اور پھوس کھا کے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ تو ہماری آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غزہ کے معصوم بچوں کو کھانا اور پانی فراہم کریں گے۔ تو اس لیے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس کار خیر میں ضرور شرکت کریں اور ہمارے ساتھ مل کر ان فلسطینی معصوم بچوں کے بھوک اور پیاس کا انتظام کریں۔ چھوٹے معصوم بچوں کی دعائیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیں گی۔ آپ کی چھوٹی سی مدد ان بچوں کے لیے زندگی کا سامان بن سکتی ہے۔ آپ لوگ سوچتے ہیں کہ ایک ہماری مدد سے کیا ہوگا، لیکن میرے بھائی ہم سب مل کر ایک بڑا کام کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن وہ معصوم بچے جب اپنی قبروں سے اپنے خون کے ساتھ نکل کے اٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے، ہماری سفارش کریں گے۔ اور اگر ہم مدد کر سکتے ہیں پھر بھی ہم نے مدد نہیں کی اور اگنور کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہی بچے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑ کے آئیں کہ اے اللہ یہ تیرے بندے ہماری مدد کر سکتے تھے لیکن انہوں نے پھر بھی ہماری مدد نہیں کی۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو بالکل اگنور نہ کریں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، سب لوگ کریں، جتنا کر سکتے ہو اتنا تعاون آپ لوگ کریں۔